سورۃ النساء کی آیت نمبر 32۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا، اور اس چیز کی تمنا مت کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جو کہ اللہ رب العالمین نے فضیلت دی تم میں سے ایک کو دوسرے پر۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے مانگتے رہا کرو اسی کے فضل کو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ پاک ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے خواتین کے متعلق اور یتیم بچوں کے متعلق بہت سارے احکامات اللہ رب العالمین کے سماعت فرمائے۔ اسی ضمن میں درمیان میں وراثت کا ذکر آیا، جہاں وراثت کے مسائل کو بھی بیان فرمایا گیا، اور اللہ رب العالمین نے وہاں بار بار یہ بات دہرائی کہ جاننے والا بھی کون ہے اور حکمتوں والا بھی کون ہے، اللہ۔ اللہ رب العالمین کے احکامات میں جو حکمتیں ہیں ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ ہم بندے ہیں، بندے کا کام بندگی ہوتا ہے، اللہ کی بات کو بلا چون چرا بلا قیل و قال تسلیم کرے، اسی میں اس کی عافیت، اسی میں اس کا بھلا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسے ہی اللہ پاک کے احکامات کو تسلیم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ جو فضیلت اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پہ دی ہو، اس فضیلت کی تمنا نہ کیا کرو، یہ نہ چاہت کیا کرو یا دل میں ایسا خیال نہ لایا کرو کہ یہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ نے جو تمہارے حصے میں تمہارے نصیب میں لکھ دیا اسی پہ راضی رہا کرو۔ اللہ جس حال میں رکھے ہم اسی حال میں راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رضا پہ راضی رہنا یہ بہت بڑا کمال ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔ کچھ خواتین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا جو ایک تمنا کے طور پہ عرضی تھی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری اماں جان ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ ایک تو انہوں نے عرضی پیش کی کہ مرد جہاد میں بھی جاتے ہیں، مرد جمعے کی نمازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، مرد اور بھی دین کے کاموں میں ہم سے آگے بڑھے ہوئے۔ اللہ پاک نے بھی مردوں کو میراث کے حصے میں بھی عورتوں سے زیادہ رکھا ہے، تو ایک تمنا اور عرضی یہ پیش کی کہ کاش کہ ہم بھی مرد ہوتی اور مردوں جیسے فضائل ہمیں بھی حاصل ہوتے۔ یاد رکھیں یہ اعتراض نہیں تھا۔ آج کل تو خواتین کے حقوق کے نام پر اسلام پہ اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، ایسے لوگ پیدا کر دیے گئے، ہمارے اندر ہی ایسے افراد پیدا کر دیے گئے جو دین اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، انسان کا ایمانی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے جہاں مرد کو رکھا، جہاں عورت کو رکھا، اس سے بہترین جگہ ہو ہی نہیں سکتی، سب سے بہترین جگہ پہ رکھا، لیکن انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے اللہ پاک نے یہاں لا تقولو یا کوئی اور لفظ استعمال کرنے کی بجائے لا تتمنوا کا لفظ استعمال فرمایا۔ تم ایسی تمنا بھی نہ کرو، ایسی خواہش اور چاہت بھی دل میں نہ لاؤ۔ اللہ پاک نے جہاں تمہیں رکھا ہے تمہارے لیے وہیں بہت کچھ رکھا ہے۔ تمنا کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی کو کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کوئی جائیداد کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، تو پہل تو تمنا ہوگی جو اس کو ملا ہے مجھے بھی ملے۔ پھر جب وہ نہیں ملے گا تو حسد پیدا ہوگا، اس کو کیوں ملا ہے، مجھے نہیں مل رہا تو اس کا بھی چھن جائے۔ اور یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے فرمایا آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ پہلے سب سے پہلا جرم جو کسی نے بھی کیا ہے اس زمین و آسمان کے خلا کے اندر، سب سے پہلا جرم وہ حسد کا ہے۔ شیطان نے حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کو کیوں فوقیت دے دی گئی، اس کو کیوں مسجود ملائکہ بنایا جا رہا ہے، اس کے سامنے کیوں سجدے کروائے جا رہے ہیں، اس آدم کو کیوں خلافت کا منصب دیا جا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا۔ یہ تمنا بڑھ کے حسد تک پہنچی اور حسد تکبر تک لے گیا، اور تکبر نے اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ چھوٹا موٹا عابد نہیں تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ شیخ منیری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ 6 لاکھ سال اس نے اللہ کی عبادت کی، 6 لاکھ سال عبادت، اور یہ لاکھوں سال کی عبادت پہ پانی کس نے پھیر دیا؟ حسد نے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس چیز کی تمنا ہی نہ کرو، جہاں اللہ نے رکھا ہے اسی حال میں خوش رہو۔ یہ تمنا نہ کرو کہ جو فضیلت ایک کو دوسرے پہ ملی ہے وہ ہمیں بھی مل جائے۔ کچھ خواتین نے آ کر یہ بھی سوال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی معاملات میں ہم مردوں سے پیچھے ہیں تو کہیں عبادات میں بھی ہم پیچھے نہ رہ جائیں، نماز میں، روزے میں ہمیں ثواب بھی آدھا نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ثواب میں کمی ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ایسا نہیں ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمائی کی۔ ہر ایک نے جو جو دنیا میں کمایا ہوگا اس کا اس کو پورا بدلہ ملے گا۔
میرے محترم دوستو، عورتوں میں بڑی بڑی باکمال عورتیں گزری۔ حضرت سیدہ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہم کیسی باکمال خاتون تھی کہ فرشتے ان سے مخاطب ہو گئے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا، سارے جہان کی عورتوں پہ آپ کو فوقیت اور فضیلت اور اہمیت اللہ پاک نے دے دی۔ کیسی باکمال خاتون تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمال کی تعریف کی۔ ازواج مطہرات میں دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے، بہت بڑے اللہ والے عالم اور فقیہ انسان تھے۔ وہ اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی کا جتنا علم اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، آدھا علم سارے صحابہ کے پاس ہے اور آدھا علم اکیلی عائشہ کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اندازہ کریں قیامت تک جتنے علوم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیل رہے ہیں، سارے علوم میں آدھا حصہ کن کا ہے؟ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسا کمال حاصل کیا، جس نے محنت کی اللہ نے اس کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ سب سے پہلے اس امت پر جو احسان ہوا وہ اس امت پر ایک خاتون کا احسان ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ۔ اب تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ کر گھبرائے ہوئے گھر واپس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ کب کپا رہے تھے تو آپ کو حوصلہ تسلی دے کر، ہمت بڑھا کر اس امت کے لیے رہبر اور رہنما بنانے میں کردار کس نے ادا کیا؟ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو گویا آج تمام تر علوم نبوت ان کے پھیلاؤ کا ذریعہ کون بنی؟ ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بڑا کمال حاصل کیا خواتین نے، لیکن محنت کا میدان کیا ہے؟ وہ شریعت کے حدود کے اندر ہے، باہر نہیں۔ آج عورتیں برابر حقوق چاہتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ، لیکن کس طرح کہ شریعت کی حدود سے بھی باہر نکل کر۔ حالانکہ اللہ پاک نے تو عورت کو تھوڑے پہ زیادہ نوازا ہے، تھوڑا کام کرنے پہ زیادہ نوازا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، عورت صرف 4 کام کرے، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعدها واحسنت فرجها۔ 4 کام کرنے پر کہ نماز کی پابندی کرے، روزہ رکھے، خامن کی اطاعت کرے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ ان 4 کاموں پہ فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ تو شکر کریں، عورتیں بھی تھوڑے کام پہ زیادہ مل رہا ہے، مردوں سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی تمنائیں نہ کریں، بلکہ اپنے اپنے میدان میں رہتے ہوئے محنت کریں۔ کسی کی محنت ضائع نہیں جائے گی، کسی کی محنت دوسرے کے حصے میں نہیں جائے گی۔ جو محنت کرے گا اس کو اپنی اپنی محنت کا پورا کمائی اس کو ملے گی۔ لیکن فرمایا اللہ سے وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ تمنا یہ نہ کرو ہم یہ ایسے ہوتے تو یہ کر لیتا۔ آج کل کئی وہ نعتیں بھی ایسی چلتی نا کہ کاش میں مدینے کا کنکر ہوتا، کاش میں مدینے میں ہوتا، پر پتہ نہیں اس وقت ہوتے تو ہم اللہ معاف کرے کہیں خدا نخواستہ ابو جہل کی ٹیم میں ہی نہ کھڑے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں جہاں رکھا ہے ہم وہاں پہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔
اور اسی میدان میں محنت کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں ان اول درجے کے لوگوں صحابہ کے ساتھ ان کی صفوں میں اللہ ہمیں جگہ نصیب فرما دے۔ فرمائے اللہ سے فضل مانگتے رہا کرو، اللہ کے فضل سے ہی سب کے بیڑے پار ہوں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عدل کریں تے فضل کریں تے بخشے جاؤں، میں ورگے منہ کالے ہو، عدل کریں تے تھر تھر کمر اونچیاں شانہ والے۔ اگر اللہ پاک عدل اور انصاف پہ آ جائے تو بڑی بڑی شان رکھنے والے بھی اللہ کے حساب کا جواب نہیں دے سکتے، اور اگر اپنے فضل پہ آ جائے تو پھر بخشے جامن میں ورگے منہ کالے، یعنی ہمارے جیسے کالے کرتوت والوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے اس کا فضل مانگو، یہ تمنا نہ کرو ہم ایسے ہوتے، ہم ویسے ہوتے، ہم فلاں ہوتے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والا صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی تقسیم پہ راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکر شکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک ہمارے محترم بھائی سعید صاحب کی چچی جان، بھائی اشفاق صاحب کی والدہ، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ان کو شامل فرما، اپنے محبوب بندوں میں ان کو شامل فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا